یہ جو غزہ کی طرف کچھ لوگ، جس میں پاکستان کے کئی لوگ ہیں، سابق سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ بھی، صرف وہ نہیں ہیں، دوسری جماعتوں کے احباب، جیالے، بڑی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، یہ اس قافلے میں شامل ہیں۔ مختلف قسم کی خبریں ہیں۔ زیادہ خبر یہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، پہلے کہا گیا کہ انہیں سزا دی جائے گی، پھر یورپ میں کچھ مظاہرے ہوئے تو اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آئے، اب کہا جا رہا ہے کہ انہیں بحفاظت یورپ کے کسی ملک میں واپس بھیج دیا جائے۔ دیکھیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح، چاہے وہ جس خطے میں، جسم کے جس حصے کو درد ہو تو دوسرے جسم کے حصے اس کو محسوس ہو کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیٹ میں درد ہے تو آنکھ محسوس نہ کرے، نہیں، پھر آنکھ بھی جاگتی رہتی، ایک حصہ متاثر ہو تو دوسرا حصہ یقیناً اس سے متاثر ہوتا ہے۔ غزہ میں جو ظلم ڈھایا گیا، عورتوں پر، بچوں پر، معصوموں پر، دوائیاں تک نہیں ہیں، پانی تک نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ یہ قافلے گئے تھے کشتیوں پر کھانے کی چیزیں لے کر، دوائیاں لے کر، انہیں بھی وہاں پہنچنے میں کامیابی نہ ملی، جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا۔ ہم سب لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سب غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں، مجاہد ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ہماری توانائیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب، ان کے ساتھیوں نے جو کام کیا، ان کی ہمت تھی، انہوں نے وہ کام کی۔ ایک کام ہم بھی کر سکتے ہیں، ایک تو دعا ہے، دعا بڑا ہتھیار ہے۔ اصل کام تو وقت کے حکمرانوں کا ہے، یہ جو حکمران ہیں، اصل کام تو ان کا ہے کہ یہ سامنے آئیں، احتجاج کریں، کھڑے ہوں، اسرائیل کو بتائیں کہ ہم زندہ ہیں، زندہ قوم ہیں ہم۔ اصل کام تو حکومت کا ہے کہ حکومت احتجاج کرے، باضابطہ احتجاج کرے، صرف پاکستان نہیں، جو 54 ملکوں کے حکمران ہیں، مسلمان اور مومن، سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے بس میں اب یہ نہیں ہے کہ ہم لڑ سکیں، وہاں جا سکیں، تلوار اٹھا سکیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں، لیکن یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ہر نماز کے بعد کریں، تہجد جو لوگ پڑھنے والے ہیں تہجد میں کریں، اور یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے بس میں۔ تھوڑی سی جو زبان کی لذت ہے کہ اس کے مقابلے میں جو مصنوعات ہیں وہ اتنی بہتر نہیں ہیں جی، تو لہٰذا وہ استعمال کرنی ہے، تو اتنی لذت کے لیے آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، اسی سے اسلحہ خریدا جاتا ہے، وہی گولیاں آپ کے مظلوم بھائیوں پر، بچوں پر، بہنوں پر چلائی جاتی ہیں، وہ رقم آپ کی ہوتی ہے، دولت آپ کی ہوتی ہے، تعاون آپ کا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کی تہ میں اتریں یار، کہ ہماری دولت سے، ہمارے پیسے سے جو ہم خریداری کرتے ہیں اسی سے حصہ نکلتا ہے، اسلحہ خریدا جاتا ہے، اور ہمارے مظلوم مسلمانوں بچوں پر وہ اسلحہ تانا جاتا ہے، گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ہم سب اس کا بائیکاٹ کریں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اس طرح وعدہ نہیں کرنا، نہ مجھے گناہ گار آپ نے کرنا ہے، نہ آپ نے خود گناہ گار ہونا ہے، بالکل نہیں۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ سے ہاتھ کھڑے کرواؤں اور پھر آپ اس پر عمل نہ کریں تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے، میں بھی گناہ گار ہوں گا۔ اپنے دل میں نیت کریں یار، اپنے رب سے دل میں نیت کر لیں، وہ دلوں کے راز بہتر جاننے والا ہے، اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے آپ کی محبت ظاہر ہوگی۔ دل میں نیت کر لیں کہ ہم دوسری چیزیں استعمال کر لیں گے، اسرائیلی مصنوعات ہم استعمال نہیں کریں۔ اگر اس سے بڑھ کر ایک کام ہم کر سکیں، اگر ہمارے بس میں ہو، تھوڑی سی ایمانی جرت ہو بندے میں، تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں کہ جو دکاندار
آپ کے منع کرنے کے باوجود اسرائیلی مصنوعات ترک نہیں کرتا، اسے نہیں چھوڑتا، اپنی دکان پہ رکھتا ہے، اس دکاندار کا بھی بائیکاٹ کرتا ہے۔ تھوڑا سا ہم مسلمان مومن آگے بڑھیں، اس کو واضح طور پر اگر 10 بندے بھی دن میں کہہ دینا کہ تیرے پاس اسرائیلی مصنوعات پڑی ہیں، میں سودا لینے آیا تھا لیکن انہیں دیکھ کر میں تیری دکان سے سودا نہیں لینا چاہتا، تھوڑی سی غیرت کا ہم مظاہرہ کریں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت بہتر نکلیں گے۔ ہم ان مظلوموں کے لیے اور ان مجاہدوں کے لیے جو کتنے دن رات سفر کر کے سمندری وہاں پہنچے اور ان کی تحویل میں آ گئے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرمائے۔ اور ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے سربراہ اٹھیں، کوئی اجلاس بلائیں۔ اب تو یورپ میں بھی احتجاج ہونے لگا ہے، غیر مسلم لوگ بھی احتجاج کرنے لگے ہیں، غیر مسلم، انسانیت کے ناطے، صرف انسانیت کے ناطے کہ غزہ والے انسان ہیں اور ہمارا تو ان کے ساتھ روحانی رشتہ ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے، روح کا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں۔ اس ناطے سے جو مسلم ممالک ہیں انہیں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔